اسٹیج پر جلوہ افروز آیان بلد، آیان ملت اور ہمارے سامنے موجود ہمارے فیملی کے ممبران، مخلصین اور محبین، 18 دسمبر کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جس میں ہم لوگ کچھ افہام و تفہیم کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ 18 دسمبر کا میں نے یوں ذکر کیا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگ اس میں شریک بھی ہوئے تھے۔ الحکمہ فاؤنڈیشن کا 30واں سالانہ اجلاس کانسٹیٹیوشن کلب میں 18 دسمبر کو منعقد ہوا تھا، جس کا ٹاپک تھا، جس کا عنوان تھا سوسائٹل ڈیولپمنٹ اینڈ پیپلز پارٹیسپیشن، سماج اور ملک کے ارتقاء، خوشحالی اور اس کی تعمیر میں ہمارا اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہمارا اور آپ کا کیا رول ہے۔ اس موضوع پر بہت تفصیل سے 3-4 گھنٹے کی مجلس میں مختلف اسکالرس نے اپنی اظہار رائے رکھی تھی اور اس پر اتفاق کے ساتھ یہ بات طے ہوئی تھی کہ ملک اور سماج کی ترقی اور خوشحالی میں ہمارا اور آپ کا اشتراک بہت بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں تو اس فنکشن کا ماحصل یہ تھا کہ ہمیں اپنی مدد آپ کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ بہت ہو چکا، بہت دوسروں پر ہم منحصر رہے، مختلف حکومتوں کو ہم نے آزما لیا، مختلف قیادتوں کو ہم نے آزما لیا، ہاتھ میں کیا ہے سوائے فقر کے، سوائے جہالت کے، سوائے تقریب کاری کے؟ کیا ملا ہے؟ آپ کا تصور کر کے دیکھیے، ہماری عمر 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، کیا ملا ہم کو؟ اس لیے آئیے اس رونے اور افسوس کرنے کے بجائے، تعلیم میں امام تھے، ہم ہی نے تو سائنٹسٹ پیدا کیے تھے، ہم ہی نے تو ڈاکٹرز پیدا کیے تھے، ہم ہی نے تو سیاستداں پیدا کیے تھے، ہم ہی نے تو قرآن کے مفسر پیدا کیے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ پوسٹ گریجویشن ڈبل PhD کرنے کے بعد بھی نہ ہم سائنٹسٹ بن پاتے ہیں، نہ ہم سچے معنوں میں نہ ہم تعلیم یافتہ بن پاتے ہیں، اور مجھے کہنے دیجیے کہ ہم ایک اچھے انسان بھی نہیں بن پاتے۔ ہیومن ویلیوز اگر ہمارے سامنے ہیں تو کیا روزانہ کی خبریں ہمیں ضرور کیا تھا کہ کیا ہم اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو صحت مند بنا رہے ہیں؟ آپ ذرا تصور تو کیجیے، صحت کو خراب کرنے کی کون کون سی شکلیں ہیں جو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی؟ کیا ہم ڈرگس کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا ہم تمباکو کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا ہم ڈاکٹرز اور انجینئر ہوتے ہوئے سگریٹس کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا ہم پینے کے اور مجھے کہنے دیجیے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن افطار شراب سے کرتے ہیں۔ اللہم احفظنا۔ یہ ہماری گٹھی میں پڑی ہوئی ہے، یہ ہماری صحت کی ضمانت دے گی۔ ہم اپنی صحت سے بھی تو پیار نہیں کرتے، ہمارے روز کے معمولات ایسے ہیں جو ہماری صحت کو خراب کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، میں روزانہ مریضوں کو ڈیل کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے 18 سال کے، 19 سال کے، 20 سال کے نوجوان کن کن بیماریوں میں مبتلا ہے۔ وہ بیچارے نہ گھر میں کہہ پاتے ہیں، نہ اپنے اساتذہ سے کہہ پاتے ہیں۔ ایک حکیم بچتا ہے جس سے ڈاکٹروں سے مایوس ہونے کے بعد وہ حکیموں کی ہی پناہ میں آتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں ان نوجوانوں میں کیا کیا بیماریاں پائی جاتی ہیں، کتنی اخلاقی خرابیاں ہیں، کتنی جسمانی بیماریاں ہیں، کتنی روحانی بیماریاں ہیں۔ وہی اس کی اصلاح کر دیں گے۔ ہماری ظاہری نمازوں پر سب مطمئن ہوتے ہیں، ہمارے ظاہری روزوں پر سب مطمئن ہیں، ہمارے ظاہری داڑھی اور کرتے پیجامے پر سب مطمئن ہیں،
کوئی ہم کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. نہ ماں باپ کے پاس وقت ہے جو بچوں کو سمجھیں, نہ اساتذہ کے پاس وقت ہے جو بچوں کو سمجھیں, نہ محلے کے ذمہ داروں کو, مسجد کے اماموں کو اس کا وقت ہے کہ نوجوانوں کو سمجھیں. اس لیے میں آپ کہتا ہوں اپنی مدد آپ اکیلے کھڑے ہیں, یہ مان لیجیے. اس سماج میں آپ اکیلے ہیں. آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ کو اپنی تعلیم کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ کو اپنے اخلاق اور کردار کا بھی خیال رکھنا ہے, اور اپنی معاش کا بھی خیال رکھنا ہے. یہی 4 چیزیں ہیں جو ایک آدمی کو انسان بناتی ہیں, جو ایک آدمی کو اچھا شہری بناتی ہیں, جو ایک آدمی کو جینے کے لائق بناتی ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ لاتی ہیں. ان 4 کے بغیر آپ کی آدمیت بھی ہماری نامکمل ہے اور انسانیت بھی نامکمل ہے. اس لیے آئیے آج یہ طے کریں کہ جو 18 دسمبر کو ہم نے عہد کیا تھا, ہم نوجوانوں کے ذریعے سے اور آپ حضرات کے ذریعے سے جہاں جہاں ہماری پہنچ ہو سکتی ہے پیغام دیں کہ اب شکایتوں کا دور ختم ہوا, اب خود فیصلہ لیجیے اور اپنے لیے فیصلہ لیجیے, اپنے بچوں کے لیے فیصلہ لیجیے, اپنے گھر والوں کے لیے فیصلہ لیجیے, اپنے خاندان والوں کے لیے فیصلہ لیجیے. ہم تو انجینئر اور ڈاکٹر بن جائیں, ہمارا بچہ سرکاری اسکول میں بھی جانے کے لائق نہ ہو, یہ کون سی شراب, یہ کون سی انسانیت. ہمیں احساس بھی نہ ہو ہمارا بچہ تو بہت اچھے اسکولوں میں جا رہا ہے اور ہمارا بھتیجا اور بھانجا اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے وہ سرکاری اسکول میں بھی داخل نہیں کرا رہا. آپ سوچیں تو, اگر یہ سوچنے کے لیے, اس سوچ کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہماری تعلیم نے ہم کو انسان بنایا ہے. انسان اور جانور میں کچھ تو فرق ہوتا ہے نا, وہ کیا ہے؟ یہی تو فرق ہوتا ہے کہ ہمارے اندر احساس ہوتا ہے, جانور احساس سے خالی. ہمارے اندر انسانیت ہوتی ہے, ہم جانتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کا درد کیا ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ درد کا درما کیسے ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ مسیحائی کیسے کرنی چاہیے. یہ جبھی ہوگا جب ہم خود پہلے اپنا خیال کریں. اور آخری چیز ہے کہ ہمارے خاندان اور ہمارے پڑوس اور ہمارے جانکاروں میں سے اگر کوئی بھی بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, روزگار نہیں حاصل کر پا رہا ہے, اس کی اخلاقی قدریں خراب ہیں, اس کی جسمانی صحت اس کا ساتھ نہیں دیتی, اس کے افکار الٹے سیدھے چل رہے ہیں, کوئی کمیونزم کی طرف جا رہا ہے, کوئی سرمایہ داری کی طرف جا رہا ہے, کوئی دہریت کی طرف جا رہا ہے, یہ افکاری بیماری ہے, فکر کی بیماری ہے, تھاٹس کی بیماری ہے. ان سارے بیمار لوگوں کو اٹھانا ہے اور ہم کو ان کا سہارا دینا ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے اور ان کو ایک زندگی کا رخ دینا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے جو لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی. اس کے لیے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ کی ضرورت ہے. اگر یہ فہم آپ کو حاصل ہے, یہ تفقع آپ کو حاصل ہے, یہ سوچ آپ کو حاصل ہے, تو آپ کے پاس خدا کی قسم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ہم اپنے نفع و نقصان کی تفریق نہیں کر سکتے, اگر ہم پہچان نہیں سکتے ہمارا نفع کس میں, ہمارا نقصان کس میں, اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں روشن ہوگا, اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے بچوں کے لیے کیا چیز فائدے مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ, ہم کیسے والدین ہیں, ہم کیسے انسان ہیں. ہم کو سوچنا چاہیے. میرے دوستو, میں نے سوچا کہ ذرا سبق کو دہرا لیا جائے. 18 دسمبر کو جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو ایک احساس دلایا تھا کہ ہم کو اپنی مدد آپ کے لیے ان 4 صفتوں سے متصف ہونا ہے, تعلیم یافتہ ہونا ہے, روزگار حاصل کرنا ہے, اخلاقی قدروں سے متصف ہونا ہے اور صحت کا خیال رکھنا ہے. مجھے معاف کریں گے آپ لوگ, بہت اچھے اچھے سمجھدار لوگ بھی اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے. ان کے معمولات میں کب سوئیں گے, کب اٹھیں گے, کیا پڑھنا ہے, کیا نہیں پڑھنا ہے, کب تک موبائل دیکھنا ہے, اور کوئی ڈسپلن نہیں ہے ہماری لائف میں. ہم 2 بجے رات تک موبائل دیکھیں گے اور صبح 10 بجے تک سوئیں گے, اور ماں باپ کہیں گے ارے بچہ ہے سو جانے دو, بڑا ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا. کیا یہ زندگی زندہ قوم کی ہے؟ کیا زندہ قومیں ایسے ہی جیتے رہتی ہیں؟ کیا ہم نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ کیا ان کی قربانیاں نہیں پڑھی ہیں؟ کیا ان کے ڈسپلنس کو ہم کے بارے میں ہمیں واقفیت نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو حاصل کرنا چاہیے. اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو ایک سمجھدار انسان کو نہیں کہہ سکتے. آپ تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں لیکن سمجھدار انسان نہیں ہو سکتے.
اس لیے سمجھدار انسان ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنے سماج کے لیے بھی، اور اپنے ملک کے لیے۔ بس یہ بات میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ دوسری بات جو آج کے پروگرام کے تعلق سے، آپ کو معلوم ہے کہ الحکمہ فاؤنڈیشن مختلف موقعوں پر تذکیر کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے ہم اللہ کے کلام سے، اللہ کے احکامات سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان کی روشنی میں سنوار سکیں اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ کی سرخروئی حاصل ہو سکے، اور اللہ کے سامنے جب ہماری حاضری ہو تو ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے والدین کے سامنے، ہمارے مقتدیوں کے سامنے، ہمارے نمازیوں کے سامنے، ہمارے پڑوسیوں کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ جبھی ممکن ہوگا جب ہم اللہ سے مطیع اور فرمانبردار اور کامل مطیع اور فرمانبردار ہوں۔ مجھے معاف کیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گفتگو کر رہا تھا کہ ہم نے دین کو بھی کئی حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ ہماری دینداری کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہماری داڑھی ہو، کرتا ہو، پیجامہ ہو، نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، تو ہمارے ماں باپ بھی مطمئن ہے کہ بچہ ماشاءاللہ نمازی ہے، اور محلے والے بھی مطمئن ہوتے ہیں کہ نماز۔ یہ دین کا کتنے پرسنٹ حصہ ہے؟ ابھی صدارتی تقریر میں آپ سنیے گا، ہم نے تو اللہ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم مکمل طور پر آپ کے فرمانبردار ہوں گے۔ اسلام کے دو معنی کوئی بتائے گا ہمیں یہاں پر؟ اسلام کے معنی کوئی بتائے گا؟ کوئی بتا دیں، نوجوان بتائیں تو زیادہ اچھا لگے گا۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمپلیٹ سبمیشن بیفور گاڈ، ایک معنی یہ ہے اسلام کے۔ دوسرے معنی پیس، امن، شانتی، یہ دو معنی ہیں اسلام کے۔ یہ ہم کو یاد ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ انہی دونوں معنوں کی ترجمانی ہمیں پوری زندگی میں کرنی ہے۔ پیسفل رہنا ہے اور کمپلیٹ سبمیشن بیفور گاڈ۔ کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا ہماری زندگی میں۔ یہ دو کام اگر ہم کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں مسلمان۔ Who has submitted completely before God، جس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اسی کو تو مسلمان کہیں گے۔ اب ہم اور آپ سب آنکھ بند کر کے اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے کتنے پرسنٹ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ کیا واقعی 100% کر دیا؟ ہماری شادی بیاہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسیوں سے تعلقات اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں سے جو ہمارے معاملات ہیں، بیہیویئرس ہیں، کیا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارے بیوی ہیں تو شوہر کے تعلق سے، اور شوہر ہیں تو بیوی کے تعلق سے، والدین ہیں تو بچوں کے تعلق سے، بچے ہیں تو والدین کے تعلق سے، اساتذہ ہیں تو اپنے طلبہ کے تعلق سے، طلبہ ہیں تو اپنے ٹیچرز کے تعلق سے، کیا ہم خدا کے فرمانبردار اور مطیع ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرنے کا ہے، کسی دوسرے کو اس پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے آگے جواب دیں ہیں، ہم کو خود اپنا بارے میں محاسبہ کر کے، اگر ہم نہیں ہیں تو ہم کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور آج کم از کم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم کو یہ اللہ سے عہد کرنا چاہیے کہ اس پورے رمضان کے مہینے میں ہم تربیت حاصل کریں گے کہ ہمیں صرف آپ کی اور صرف آپ کی اور صرف آپ کی اتباع کرنی ہے اور پیروی کرنی ہے۔ نقش قدم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتباع ہو گیا۔ طریقہ کار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتباع ہو گیا۔ یہ ہم کو آج فیصلہ کرنا ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے نظام رکھے ہیں وہ صرف اسی لیے ہیں تاکہ ہر عبادت کے وقت ہم کو یہ یاد دہانی ہو جائے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ ہی کی اطاعت کریں گے۔ فجر کے وقت یہ وعدہ کر کے نکلیں، فجر سے ظہر تک کے سارے اعمال ہمارے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، ظہر سے عصر کے تک سارے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، عصر میں پھر اللہ سے معاہدہ ہو کہ مغرب تک ہمارے سارے معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، اور مغرب میں پھر عہد ہو کہ عشاء تک ہمارے سارے معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ یہ تجدید کرنے کے لیے ماہ رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے سال میں ایک بار، تاکہ آپ کو یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ اللہ سے ہمارا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ سے ہمارا کمٹمنٹ کیا ہوا ہے۔ یہ نصف اللی نصف الگ نہیں چلتا۔ کچھ اللہ میاں کا، کچھ پرائم منسٹر کے حوالے، کچھ سماجی چودھریوں کے حوالے، کچھ خاندان کے حوالے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو شادی کرنے چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں ہمارے گھر والے نہیں مانتے۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ ہم کو گھر والوں کی سننی ہے کہ اللہ کی سننی ہے۔
وقت آ گیا ہے، بہت ہو گئی گھر والوں کی سن لی ہم نے، یہ فیصلہ لینا پڑے گا. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ محلے کے چودھری صاحب کہتے ہیں نہیں صاحب شادی تو ایسے ہوگی، کاروبار تو ایسے ہوگا. کون ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ، کون ہوتے ہیں ہمارے بزرگ؟ اللہ اور رسول کے آگے ان کی چلے گی. اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پر سوچیں. آج بہت اہم خطاب ہونے والا ہے. میں صرف تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، ذرا ذہن آپ کا تیار ہو جائے سننے کے لیے. ماہ رمضان کے تعلق سے، فرضیت کے تعلق سے میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ ہر مہینے آپ 3 دن کے روزے رکھا کیجیے. روزے کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے اور جانتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر مہینے آپ 3 روزے رکھے رہے. وہ فرض نہیں ہوئے تھے، وہ فرض بھی نہیں تھے. لیکن سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ان کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کو فرض قرار دیا. اور پھر آیت نازل ہوتی ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 183 جو اس کی ابھی تلاوت کی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون پر میں بعد میں آؤں گا. ذرا یہ فرضیت کی آیت سمجھ لیجیے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی فرضیت نہیں ہے. اس سے پہلے جو نبی آئے، جس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. اور تقریباً سارے ہی مذاہب میں روزوں کی فرضیت کے ثبوت مل جاتے ہیں. دوسری آیت جس میں روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے وہ ہے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تم میں سے جس شخص کو بھی ماہ رمضان مل جائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. فلیصم، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. جس کسی کو بھی تم کو اپنی زندگی میں ماہ سیام مل جائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 185. ٹھیک ہے، یاد کر لیجیے، کام آئے گا. یہ تو فرضیت کی آیات ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 185 جس سے روزے فرض ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی 183 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسا ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی، لعلکم تتقون. کیوں روزے فرض کیے؟ کیوں اللہ نے کو آپ کی بھوک سے کیا لینا دینا؟ آپ کو پیاسے رہنے سے ان کو کیا مزہ آتا ہے؟ کیا وجہ؟ کیوں؟ لعلکم تتقون. اسے 2 معنی کیے گئے ہیں، وہ کسی نے نہیں گئے. تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ مقصد بتا دیا گیا. روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، فائز بن جاؤ. دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا شاید کہ تم متقی بن جاؤ. یعنی ہم نے تو اس لیے روزے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے تم اس کا خیال نہ کرو، ہو سکتا ہے تم لاپرواہی کرو، ہو سکتا ہے تم روزوں کا حق ادا نہ کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اگر تم خیال کرو گے، اگر تم شرائط کا اہتمام کرو گے، اگر تم روزوں کی فرضیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنا قربانی کرو گے تو پھر تم یقیناً متقی بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب ذرا تقوی کی وضاحت میں صدر محترم کی موجودگی میں اپنے سبق دہرانے کی نیت سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو کچھ بھی میرا علم ہے کہ قرآن میں تقوی کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. پہلے معنی تو ڈرنے کے ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا کی خشیت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اس لیے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں. ایسا خوف کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت دودھ میں پانی ملاتی ہوئی پکڑی جاتی ہے اور بیٹی پکڑتی ہے اور وہ کہتی ہے ماں یہ کیا کر رہی ہو؟ دودھ میں پانی. حضرت عمر نے کہا آرڈر تم نے نہیں سنا تو کوڑے ماریں گے. تو ماں مسکرا کر کہتی ہے بیٹا عمر یہاں کہاں بیٹھے ہیں، عمر کو کیا پتہ چلے گا. بیٹی کی جواب سنیے. بیٹی کہتی ماں لیکن ہمارا، تمہارا اور عمر کا اللہ تو یہاں موجود ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے.
تو ماں کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں اور اس گناہ سے باز آ جاتی ہے کہ دودھ میں پانی ملائے. یہ ڈر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کسی سے قرض لیتی ہے کسی نوجوان سے اور وہ وقت مقررہ پر قرض ادا کرنے سے معذور ہوتی ہے. وہ مدت بڑھانے کے لیے جاتی ہے اور کہتی ہے بھائی مجھے کچھ مدت اور دے دو, میں قرض تمہارا ادا نہیں کر پائی ابھی. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس لڑکی کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ بدمعاملگی کرنا چاہتا ہے. لڑکی کے اوپر اللہ کی خشیت غالب ہے, وہ تھر تھرانے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. یہ اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ وہ بندہ جو اس کی دو ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ چکا تھا وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور توبہ استغفار کرنے لگتا ہے. یہ ہے اللہ کا ڈر کہ جہاں شیطان غالب ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کا خوف بچا لیتا ہے. ایک ہی تقویٰ کے دوسرے تقویٰ کے معنی ہیں آخرت کی فکر کہ ہمیں مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں جانا ہے, وہاں اپنے اپنے عمل کا حساب و کتاب دینا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی وہاں دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی وہاں دیکھ لے گا. یہ تصور ہمارے اندر ڈومینیٹ کر جائے, ہر وقت ہمیں احساس ہو اللہ ہمیں دیکھ رہا, اللہ ہمیں دیکھ رہا. اس کے پاس جانا ہے, جواب دینا ہے, ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. روزے کا مقصد ہے یہ بھی. آپ کو یاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر رویا کرتے تھے, پرندوں کو چہچہاتا وہ دیکھتے تھے تو وہ رونے لگتے تھے اور کہتے تھے تم کتنے خوش نصیب ہو, تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں. اے عمر تیرے تو ایک ہی کمر کا حساب ہوگا, تو کیسے بچے گا اللہ کے دربار میں. یہ حضرت عمر کا ہے. ہم اور آپ کو کیا دیکھتی ہے یہ آخرت کی فکر کہ ہم کو جواب دینا ہے, ایک ہی کمر کا جواب دینا ہے. اکاؤنٹیبلٹی. آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو جس سے آپ کو واچ کیا جا رہا ہے, ایک ایک عمل آپ کا واچ ہو رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ایک ذرہ برابر بھی عمل. یہ غریب کو پیسے نکال کر 50 پیسے آپ نے دے دی, یہ بھی نوٹ ہوگا. جب اللہ کے یہاں آپ کا عمل نامہ کھولا جائے گا تو آپ کو حیرت ہوگی, ارے یہ چھوٹا سا نیک کام, ارے یہ چھوٹا سا کام, ارے یہ چھوٹی سی برائی تھی, ارے میں نے کسی کو ہرٹ کیا تھا, ارے میں نے کسی کو گالی دے دی تھی, کسی کو تکلیف پہنچائی تھی, یہ بھی نوٹڈ ہے. آپ کی حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. اللہ کہے گا میں ہوں حساب کرنے والا, ایک ایک آدمی کو آج اس کا حساب کروں گا, کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی. یہ احساس ہمارے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے, یہ احساس ہمارے اندر پروان چڑھنا چاہیے. یہ ہے بھی ایک روزے کا مقصد. اور ایک تیسری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تقوی کی ایک تیسری معنویت اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دنیا سے ایسے گزرو جیسے خاردار جنگل سے. آپ کو پتہ ہے خاردار جنگل میں ایک پگڈنڈی ہوتی ہے چھوٹی سی پتلی, اس پر سے آدمی کو گزرنا ہو. تو ایسے گزرو جیسے تم خاردار جنگل سے پگڈنڈی سے گزر رہے ہو. تم اپنا دامن کو بچا کر کے نکلتے ہو تاکہ تمہارا دامن کانٹوں میں نہ پھنس جائے. اے مومنو تم دنیا میں ایسے رہو. دنیا کی چاروں طرف رعنائیاں ہوں گی, چاروں طرف رنگینیاں ہوں گی, لیکن تمہیں اپنے آپ کو اس سے بچا کر کے نکالنا ہے, اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.